دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کا احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عبادت کرتے وقت اگر برے خیالات ذہن میں آئیں تو سمجھ جاؤ آپ کا دل ان دو چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ نمبر ایک، دنیا کی محبت۔ جب دل میں دنیاوی خواہشات کا غلبہ ہو جائے تو عبادت میں بھی دنیا گھومتی رہتی ہے اور خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، غفلت۔ جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو شیطان آسانی سے برے خیالات ڈال دیتا ہے، اس لیے دل کو جاگتا رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھو، دل کو دنیا کی محبت اور غفلت سے پاک کرو، تب ہی عبادت میں سکون اور قربت نصیب ہوگی۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ برے وقت میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ جس وقت آپ پریشان ہوں تو غور کریں، زندگی آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہترین وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔
مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ اپنا اچھا وقت ان کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر کو نہیں پہچانتا۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اور اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت کم نہ ہو۔ شیطانی وسوسے اگر تمہارے ذہن پہ غالب آ جائیں تو یہ طاقتور اصول بنا لو۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر دل سے کرو۔ جب بھی شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالنے لگے، فوراً اللہ کا نام لو، کیونکہ دل میں اللہ کی یاد ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، اپنے خیالات کی حفاظت کرو۔ ہر غلط خیال کو آتے ہی روک دو، اور اچھے مثبت خیالات سے اپنے دماغ کو بھرو، کیونکہ خالی دماغ اور دل شیطان کا سب سے آسان ہدف ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی یاد اور مثبت سوچ شیطان کی سب سے بڑی شکست ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ تم تک ضرور پہنچے گا۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے لوگ خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پر آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی قوت برداشت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ نفرت سے آج تک کوئی بھی کسی کو نہیں بدل سکا۔ اگر تمہیں تمہاری محنت کا پھل نہیں مل رہا
تو یہ 4 سچائیاں جان لو۔ نمبر 1، نتیجے میں دیر ہو سکتی ہے مگر محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ نمبر 2، اللہ بہترین وقت پر تمہیں وہ دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 3، کبھی کبھی محنت کا صلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اصل کامیابی صبر سیکھنے اور بہتر انسان بننے کے سفر میں چھپی ہوتی ہے۔ یقین رکھو ہر محنت کا ایک خوبصورت انجام ہوتا ہے، بس وقت کا انتظار کرو۔ بات سیرت کی ہوتی ہے دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی دیکھنے میں پانی جیسا لگتا ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ رزق کی بندش کی یہ 4 خاموش علامتیں تمہیں وقت سے پہلے برباد ہونے سے بچا سکتی ہیں۔ نمبر 1، بغیر کسی وجہ کے مسلسل تنگی اور وسائل کی کمی کا سامنا ہونا۔ نمبر 2، محنت کے باوجود بار بار ناکامی اور روزگار کے مواقع ضائع ہونا۔ نمبر 3، گھر میں بے برکتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رزق کا ضائع ہونا۔ نمبر 4، دل میں بے چینی، نا امیدی اور ہر وقت مایوسی کا غالب آ جانا۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو توبہ، دعا اور صدقہ سے اپنا راستہ ہموار کرنا شروع کرو۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، بس تم اپنے رب پر کامل یقین رکھو۔ چہروں کو بے نقاب کرنے میں وقت کا بہت بڑا کردار ہے۔ زینت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔